بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ارفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، ایک بار پھر اسرائیل کے حوالے سے کہ جی پاکستان کی اعلیٰ شخصیت نے اسرائیل کا دورہ کیا اور خود یہ خبریں اسرائیل کا پریس جاری کر رہا ہے، اور جو بندہ یہ خبریں دے رہا ہے اس کی کریڈیبلٹی خود سوالیہ نشان ہے۔ آج حکومت پاکستان نے بھی، اور جن کا نام لیا جا رہا تھا زلفی بخاری صاحب نے، انہوں نے بھی اس بات کی تردید کی ہے، اور تمام حکومتی وزراء نے بھی اس کی تردید کی ہے۔ اور زلفی بخاری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت اور جس دن یہ کہا جا رہا ہے کہ جی میں اسرائیل میں تھا، میں تو پنڈی کے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ میٹنگ میں تھا، بہرحال، اور یہ جو پریپوگنڈا ہے کیوں کیا جا رہا ہے، اور یہ بار بار ایک ہی بات کیوں سامنے آ رہی ہے، اس کے کیا محرکات ہیں، اس کے نتیجے میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس پہ کریں گے بات۔ اور دوسرا آج کا ہمارا اہم موضوع ہے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے جو حکومت اور اپوزیشن میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے، شو آف ہینڈ یا خفیہ بیلٹ، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، حکومت کس طریقے سے نئے سسٹم کے تحت انتخابات کرا سکتی ہے، اس کو کیا کرنا ہوگا۔ اور ساتھ ہی پروگرام کے آخر میں ذکر کریں گے طالبان کا ایک اہم وفد کل پاکستان کے دورے پہ تھا، اس حوالے سے کیا پیش رفت ہے اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک کی طرف، اور یہ سب یہ بار بار 2-3 مہینے کے بعد ایسی کوئی پھل جڑی چھوڑ دی جاتی ہے، چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جس شخص نے یہ پھلجڑی چھیڑی ہے، ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ سورس آف دا نیوز کو پہلے دیکھتے ہیں کریڈیبل ہے کہ نہیں۔ صحیح۔ یہ شخص ہے، ایک تھنک ٹینک ہے برطانیہ میں، اس کا نام ہے اسلامک تھیولوجی آف کاؤنٹر ٹیررزم، ICIT۔ یہ تھنک ٹینک جو ہے یہ اس کو فنڈ کرتی ہے امریکہ کی 2-3 آرگنائزیشنز، اور یہ کنٹریبیوٹر ہے ہوم لینڈ سیکورٹی کا امریکہ۔ اچھا۔ اس کا نام ہے نور دھاری، اور یہ شخص جو ہے یہ 3 اور تھنک ٹینکس کا رکن ہے، جن میں سے ایک تھنک ٹینک ہے عربس فار اسرائیل، یہ جیوز نے وہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ اب یہ شخص جو ہے یہ مختلف موقعوں پہ ایک بلاگ بھی چلاتا ہے، باقی چیزیں بھی کرتا ہے۔ اس شخص نے کچھ دنوں پہلے ایک گفتگو کی ہے I4 چینل، یہ وہی چینل ہے جس کے بعد انٹرویو کیا تھا پاکستان کے ایک صحافی مبشر لقمان۔ یہ I24 جو چینل ہے یہ بیسیکلی ان کا مین سٹریم چینلز میں سے نہیں آتا، لیکن بنیادی طور پر ایک موومنٹ وہاں چلی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ پاکستان کے علاوہ جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں ان کو اگر ہم ساتھ ملا لیا جائے تو وہ جو ایک زائنسٹ موومنٹ چلی ہوئی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہم لڑائی مار کٹائی کر کے تباہ برباد کر دیں، وہ خراب ہو جائے۔ اب اس نے کیا یہ ہے کہ اس نے ایک انٹرویو دیا، اس انٹرویو میں کہا کہ پاکستان کے ایک وزیر اعظم کے ایک مشیر جو ہیں، ان کے مشیر صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں وہاں پر انگلینڈ آ کے، انہوں نے اپنے لندن کا جو پاسپورٹ ہے وہ اس کا استعمال کیا ہے، اور وہ جا کے اس نے وہاں پر برٹش ایئر ویز کی فلائٹ نمبر کا بھی، اور وہ اس نے کہا کہ وہ خاص میسج عمران خان کا لے کے گئے تھے۔ ایک تو یہ بات یہ ہے کہ پاکستانی جو وہاں پر رہتے ہیں ان میں سے اکثریت ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسرائیل گئے ہوئے جاتے ہیں آتے ہیں ان کے پاسپورٹ پہ، بلکہ کم از کم میں 7-8 ایسے سفر نامے ہیں جو مسلمانوں نے بلکہ پاکستانیوں نے لکھے ہیں، جو یروشلم کے بارے میں ہیں، جو حیفا کے ہیں، تل ابیب کے ہیں، بلکہ آپ کو شاید یاد نہ ہو 67 سے پہلے ہمارے سارے بزرگ جو تھے وہ بیت المقدس جاتے تھے آتے تھے۔ ہمارے گجرات کے 2-3 بزرگ تھے، ایک فوٹوگرافر تھے، وہ ان کی تصویریں بنا کے لاتے تھے، تو یہ عام سی ایک چیز تھی، روٹین کی بات۔ آج بھی جتنے ٹور جو جارڈن جاتے ہیں آپریٹ کرتے ہیں، وہ ٹور جو ہیں وہ اسرائیلی آپ کو پاسپورٹ کے اندر لگا کے دیتے ہیں، چٹ دیتے ہیں، اور چٹ لے کے آپ اندر جائیں اور وہاں سے ٹور کر کے واپس آ جائیں، ہوٹلوں میں بھی ٹھہرتے ہیں، سب کچھ اسی چٹوں کے بنا۔ لیکن بہرحال اس بندے نے بات یہاں پر ختم نہیں کی، اس نے ایک پورا کا پورا سینیریو بنانے کی کوشش کیا پاکستان کے اندر ایک کنٹروورسی چلانے کی۔ اور یہ جو اس کا بیسیکلی اسرائیل ہیوم جو ہے، یہ جو مشہور اس کا اخبار ہے، اس کے اندر اس نے سمجھایا کہ شاید پاکستان کے اندر کچھ گروپ ایسے ہیں جو اسرائیل کو بہت پسند کرتے ہیں ان کو۔ اس نے پھر وہ پیچھے سے کہا کہ نہیں، 2 دفعہ نواز شریف نے اپنا اسپیشل انوائے بھیجا تھا اور وہ ملا تھا۔ اب وہ تو ظاہر بات ہے کوئی برٹش نہیں ہوگا، وہ تو پاکستانی ہوگا، کیسے گیا؟ پھر اس نے کہا کہ بینظیر نے واشنگٹن ڈی سی میں ملاقات کی ہے۔ وہ اب تک کہ جتنا میرا ریکارڈ کی چھان بین ہے یہ بکواس کر رہے ہیں سارے کے سارے۔ صرف ایک پیریڈ ایسا ہے پاکستان کے اس کے اندر جس میں یہ گند اور غلاظت ہوئی، وہ تھا مشرف کا پیریڈ، استنبول میں،
اور وہ آبویس ہو گیا تھا دنیا کے بلکہ مشرف بھی آن ریکارڈ ہے کہ ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے تو یہ نہیں ہے وہ، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ رائٹ ڈے ون اور بلکہ 67 پتہ کہ پاکستان اسرائیل کے اندر جو سب سے بڑا سٹڈی سینٹر ہے جو اس نے پاکستان اسرائیل ریلیشن شپ کے اوپر سٹڈی کی ہے، اس دن میں آپ کے اپنے پروگرام میں رپورٹ بھی لے کر تو اس نے کہا تھا کہ پاکستان نے اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد 14 مئی 1948 میں جو جنگ چھڑی ہے، قائد اعظم اس وقت ڈیتھ بیڈ پہ تھے، تو قائد اعظم نے جو آرڈر کیا تھے وہ دو تھے آرڈر، ایک یہ تھا کہ 2.5 لاکھ بندوقیں چیکوسلوواکیہ سے خریدو اور وہ جو عرب وہاں لڑ رہے ہیں ان کو دو، اور وہ دی گئیں۔ دوسرا آرڈر یہ کیا گیا کہ 3 جہاز جو ہیں تھوڑے سے اپ گریڈڈ کرو، اٹلی سے خریدو تاکہ وہ بامبنگ کے طور پہ یوز کی جائے، کیونکہ بہت ابھی تھوڑے سے جہاز بنے نہیں تھے بامبر، وہ ایسے ہی ہوتا تھا کہ آپ نے بام ساتھ لیا اوپر سے گرا کے چلے آئے، جیسے ہوتا ہے نا جیسے اوپر سے پچکاری پھینکنے وہ والے، تو 3 جہاز مصر کو دیے گئے تھے تاکہ تم لڑو۔ تو جو ملک یہ اس طرح انہوں نے ایک الزام لگاتے ہیں صرف ایک کہ جی یہ انہوں نے واشنگٹن سے اسرائیل نے ریفر کیا کہ واشنگٹن پیپر جب اوپن ہوئے ہیں تو یہ نظر۔ دوسرا وہ الزام لگاتے ہیں لیاقت علی خان کے زمانے میں وزیر خارجہ جو تھا سر ظفر اللہ، وہ اس نے ملاقات کی تھی اسرائیلی ایمبیسڈر کے ساتھ، یہ بھی ایک ان کے پیپرز میں آتا ہے، لیکن وہ قادیانی تھا اور قادیانی کمیونٹی آج بھی اسرائیل میں رہتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نریندر مودی جب ایک دفعہ گیا تھا تو قادیانی کمیونٹی سے ملا تھا باقاعدہ، اس کے انہوں نے ڈیلیگیشن میں کھڑا کیا تھا، اس نے کہا یو آر دا پیسفل پیپل اور یہ وہ، تو وہ اپنے طور پہ ملا ہوگا، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ورنہ لیاقت علی خان دیکھا ہم اسرائیل، ہم امریکہ کے دوستی تھی، ہم کامن ویلتھ میں تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اسرائیل کو کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان کا بڑا سٹینڈ بہت واضح رہا ہے اس کا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو، مشرف سے پہلے ضیاء الحق، بے نظیر ممتاز عمران خان، کسی نے یہ کم از کم پریشر رہا ہے، دیکھیں نا آپ جب امریکہ کے اندر ہیں تو پریشر رہا ہے، اور صرف اسرائیل پہ پریشر رہا ہے۔ ویتنام کی جنگ میں ہمارے پر پریشر رہا، ہم نے ویتنام کے ساتھ کھڑے ہوئے، پاکستان نے ایک جگہ بھی پاک امریکہ کی ویتنام والی قرارداد کا ساتھ نہیں دیا۔ عراق جنگ کے اندر آپ نے ساتھ نہیں دیا، عراق میں آپ نے فوجیں نہیں بھیجی، ٹھیک۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ پاکستان کے کچھ سٹینڈز ہیں، جو پاکستان کی کوئی بھی لیڈرشپ ہو، مطلب آج جو مریم نواز نے جو کیا ہے، ظاہر بات ہے اس کو کسی نے پاکستانی نے کسی نے چلا دیا ہوگا کہ جناب یہ اس کا نورداری کا آپ کر لو، تو مریم نواز صاحب نے وہ جیسے ہمارے ہاں ظاہر بات ہے کر دے، اور اس کے بعد ہوا جو اس کو پتا چلا خان صاحب کے کان میں وہ کھڑے ہو کے کہہ دیتے تو خان صاحب بھی آگے کہہ دیتے تھے، مریم صاحب نے پھر بھوک ماری۔ یہ ہماری لیڈرشپ۔ اچھا اس نے جب واپس پوری ویڈیو سنی ہوگی تو اس نے کہا تھا عمران خان تو ایک دفعہ ہوا ہے، نواز شریف 2 دفعہ ہو گئے، اور بے نظیر بھی تو 1 دفعہ ہو چکی ہوئی ہے، تو نواز شریف تو سب سے ٹاپ کر گیا، تو اس نے فوراً وہ ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ ہماری لیڈرشپ کی بچگانہ ایفرٹس ہیں۔ مطلب آج میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھے سوائے ایک شخص کے، اور وہ خورشید خلیل صاحب ہمارے پروگرام میں بھی مانے، پھر آپ کو پتا ہے کہ شمشاد احمد خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جس وقت سیکورٹی کونسل کے ممبر بننے لگے تھے تو ظاہر بات ہے ریجن کا ووٹ ہوتا ہے، تو ریجن میں اسرائیل کا ووٹ بھی تھا، تو کہتے ہیں ایک ووٹ جو تھا وہ کم تھا ہمارا، ہم جیتے گئے تو اسرائیل نے ہمیں ووٹ دے دیا۔ اچھا، تو وہ کسی اور ملک کا ایسا تھا جو اسرائیل کے خلاف تھا، اس کو ووٹ عراق تھا شاید، تو کہتا اس نے میں نے دیکھا کہ اسرائیلی جو ایمبیسڈر تھا اس نے مجھے تھپکی ماری، یونائٹڈ نیشن میں تھا کہ میں نے تمہیں ووٹ دیا تھا تب تم جیتے۔ تو اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے کو اسرائیل سے تعلقات ہیں یا ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلم امہ، ہمیں تکلیف اس بات کی ہوئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو چند وصیتیں ہیں ان میں سے 2 اہم ترین وصیتیں، ایک وہ وصیت ہے کہ جو کہ انس بن مالک سے روایت ہے، مجھے اب صحیح طرح ابو جراح سے روایت کہ آپ نے فرمایا تھا لا یجتمع الدینین فی جزیرۃ العرب، کہ جزیرۃ العرب میں کبھی 2 دین اکٹھے نہ ہونے دینا، کیونکہ تم پھر لڑتے رہو گے۔ ایک پاک مقدس ہے، ویٹیکن سٹی میں مسجد نہیں بن سکتی، آپ بنائیں گے بھی تو نہیں بن سکتی نا۔ انہوں نے ویٹیکن سٹی جو ہے وہ جگہ ہے جس کو اس کا علیحدہ پاسپورٹ ہے، ویٹیکن سٹی ایک ملک ہے، وہاں مسجد نہیں بن سکتی، اس لیے آپ تاکہ وہاں امن رہے، سکون رہے، آپ نے فرمایا جزیرۃ العرب کے اندر ان کو نہیں، جو زمین، اس لیے عمر نے جب ان کو پتہ چلا تو انہیں یہودیوں کو بلایا، انہوں نے کہا کہاں تمہیں مسلم امہ کی جگہ پہ تمہیں زمین چاہیے، علاقہ چاہیے، سب۔ ایک تو یہ، دوسرا یروشلم کے بارے میں ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے جو حضرت عمر نے کیا ہے، کس کے ساتھ کیا تھا؟ یروشلم کے عیسائی حکمران کے ساتھ، اور انہوں نے کہا اس کا جو 8ویں یا 9ویں شق یہ ہے کہ ہم یہ شہر کی کنجی اس شرط پر آپ کے حوالے کر رہے ہیں کہ آپ یہودیوں کو یہاں نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ ہماری یہودیوں سے اتنی دشمنی نہیں ہے،
جتنی عیسائیوں کی دشمنی ہے. عیسائی سے سمجھتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ڈریگ کیا, انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا. جیسے ہمارے ابو جہل ابو لہب تھے, ویسے یہودی عیسائیوں کا ابو لہب ابو جہل ہے, کہ جو ان کو کانٹے بچھاتے تھے, جو حضرت عیسیٰ کو تنگ کرتے تھے, جو ان کو گالیاں نعوذ باللہ دیتے تھے, ان کو ولد الرحم نعوذ باللہ کہا گیا, کیا کچھ نہیں کہا گیا. اور ان کو باقاعدہ اور ان کو باقاعدہ آخر میں باقاعدہ سازش کر کے ان کو صلیب پہ پہنچایا. اور ان کا تو عقیدہ 500 سال تک یہی رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ صلیب پہ, آج بھی وہ کہتے ہیں وہ صلیب پہ چلے گئے. یہ تو قرآن پاک نے 550 سال بعد آ کے کھولا کہ وہ صلیب پہ نہیں گئے, ورنہ یہودی کہتے تھے ہم نے چڑھا دیا. اسی لیے 2000 سال تک جہاں یہودی ملا ہے انہوں نے اس کی ایسی کی تیسی پھیر دی. کوئی اب دیکھیں نا, آج ہم باتیں کرتے ہیں کہ یہودیوں کے خلاف بات نہ کرو. شیکسپیئر کا جو ڈرامہ شائلاک ہے, مرچنٹ آف وینس ہے, شائلاک اس میں یہودی کا کردار دکھایا کہ ایک اور اتنا ظالم کردار دکھایا ہے. کوئی ایک بندوں کو جب وہ قرضہ دیتا تھا تو اس میں قرضہ دیتے ہوئے لکھتا تھا کہ اگر تم نے یہ قرضہ واپس نہ لیا تو میں تمہارا 1 پاؤنڈ گوشت لوں گا تمہارے جسم سے. تو لوگ کہتے ہیں یار 1 پاؤنڈ گوشت تو کیا چیز ہے, اس کو کسی سے کاٹ کے دے دیں گے, ایسی کون سی بات. تو ایک بندے قرضہ ادا نہ ہوا تو اس کو کورٹ کے اندر چلا گیا, تو اس نے کہا جی اس کا 1 پاؤنڈ گوشت دو. تو اس میں پھر وہ مرچنٹ آف وینس نے کہا کہاں کا گوشت ہے, اس نے کہا میں تو مرضی کا لوں گا, تو دل کا گوشت مجھے دیں. تو اس کو کہتا ہے پریشان ہو گیا. تو وہ پھر کہتے یہ ہیں کہ ایک وکیل کے پاس گیا, اس نے کہا تو میں تمہارا کیس لڑتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے ایگریمنٹ اٹھایا, اس نے یہودی کو کہا کہ تم نے گوشت کا کہا ہے نا, خون کا نہیں کہا تم نے. ایک قطرہ بھی خون گرا تو پھر دیکھنا تم ہم کرتے کا ہے, تمہارا خون لیں گے ہم. تو اس پہ پھر وہ کہتے ہیں وہ شائلاک. تو یہ چیز جو ہے ساری کی ساری جو ہے یہ یہودی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بحث خاص طور پہ امریکہ سپانسرڈ ہے, کیونکہ اس کا یروشلم پوسٹ نے یہ جو آخری اس میں اسی بندے کی جو چھائی ہے, پاکستانی official may have met with Israeli amid rumor of the peace deal, اس میں سے لکھا ہے کہ جیرڈ کوشنر جو ہے وہ جا رہا ہے موراکو نیکسٹ ٹیوزڈے. کب ہے؟ موراکو نے بھی تسلیم کیا, بھوٹان نے بھی تسلیم کیا. موراکو نے تو کرنا تھا. دیکھیں نا, یہ وہ ملک ہیں کہ جن کے اندر باقاعدہ لبرلزم اور سیکولرزم جو ہے اس کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں. مجھے لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان ملک ہے, میں کہتا ہوں جھوٹ بولتے ہو یار, یہ سیکولر لبرل ملک ہیں. آپ کیا سمجھتے ہو یہ سی سی بیٹھا ہوا ہے یہ مسلمان حکمران ہے؟ یہ جیسے جو مسلمان حکمران تھے ان کا جیلوں میں جو حال ہوا اور جیلوں میں شہید یہ ویسے ہی حکمران ہے جیسے کوئی بندہ جو ہے فرانس کا حکمران ہوتا ہے. وہی قانون ہے, وہی سب کچھ ہے. موراکو کے اندر, موراکو تو وہ ملک ہے کہ جس ملک کے اندر یعنی آپ سوچیں کہ میجر جو پیرس کے اندر اس وقت پروسٹیٹیوشن ہے وہ موراکن عورتوں کی ہے, اور وہ مشہور ہے اس معاملے کے اندر. اور موراکو تو وہ ملک ہے کہ جہاں کے اسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کو فالو کرو. ہمیں بھی آپ کو پتا ہے اسلامیات کی کتاب جو جہاں منگوا کے موراکو کی کتاب منگائی جاتی تھی. یہ وہ جو نور دہری صاحب جو ہے نا, یہ اس طرح کے آپ نے اسلامک تھیولوجی آف کاؤنٹر ٹیررزم, مطلب اسلام کی جو تھیولوجی ہے, اسلام کی جو فقہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے وہ کیا ہے, تو یہ اپنا فقیہ ہے. تو یہ تو اصل میں بیسیکلی پاکستان اصل میں یہ لوگ. اور دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے, یہ 6 لوگ بیٹھے ہوئے عیسائی, کہ عیسائیوں نے وہاں کہا کہ ہمیں اجازت دی جائے وہاں مقدس مقامات پہ کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کیا جائے, اور تاکہ ہم وہاں جا سکیں. تو پہلے بات تو یہ ہے کہ جو اس نے بڑی مزدار بات کی ہے, کیرن آرمسٹرانگ, آخری بات کا تو بریک کا کہہ رہے ہیں, کیرن آرمسٹرانگ نے کہا ہے کہ عیسائیوں سے زیادہ بزدل کوئی ملک ہی نہیں ہے, کہ جس جگہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, چرچ آف نیٹیوٹی, اور وہ ہیں کہتے اس جگہ پہ ان کو ایڈمنسٹریشن کے نہیں کرنے دی جاتی, اس کے مینیجر تک یہودی لگائے ہوئے ہیں. کہتے ہیں لعنت ہے, ڈوب مرنے کا مقام. ہم تو بعد کی بات ہے, جن کا نبی جہاں پیدا ہوا, جہاں اٹھا چلا پھرا, جہاں وہ آخری وقت گزارا, جہاں اس کا گھر تھا, اس گھر کے اندر کسی کا کنٹرول نہیں. آپ کیا بات کرتے ہو؟ تو سب سے پہلے تو پورا یورپ ذلیل و رسوا ہے نا, اب تو بعد کی بات ہے. تو یہ 6 عیسائی جو ہیں انہیں کہیں پہلے وہاں بات کرو تو پھر دیکھیں. چلے جی, یہاں بریک کا ٹائم ہے, بریک لیتے ہیں اور ذکر کریں گے سینٹ کے انتخابات. حکومت کہہ رہی ہے قبل از وقت انتخابات وہ کرائے گی, شو آف ہینڈ کے ساتھ کرائے گی, کیا طریقہ کار اختیار ہوگا, اس پر کریں گے بات بریک کے بعد.